أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत को हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत कैसे करनी चाहिए ये आपने तालीम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मुमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, हम सब मुहर्रमुल हराम में दाखिल हो चुके हैं। 1440 पर 5वीं हिजरी की शुरुआत हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में फरमाया,
جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ کیجئے اور ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیجئے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، گناہ کے ذریعے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے دوستو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں گناہوں سے دور رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے عام مہینوں میں گناہ کرنے سے منع کیا گیا، قتل و غارت گری کرنے سے منع کیا گیا، دوسروں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، لیکن حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ایمان والے بندوں کو اللہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ ان حرمت والے مہینوں میں خاص کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ظلم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے واردات اگر اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں تو مطلب یہ ہے اس کا انجام بہت سنگین ہوگا، کیونکہ اس نے حرمت والے مہینے کی حرمت اور تعظیم کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہمیں عطا کیا، جس میں ہم نے اپنا جائزہ لیا، جس میں ہم نے ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی، تو اس کے بعد ایک اور موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کوشش کیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، دنیاوی ناحیے سے اور دینی ناحیے سے کہاں آپ سے بھول ہو رہی ہے، کہاں آپ سے غفلت ہو رہی ہے، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور گناہوں سے مکمل دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کا نظام دیکھیے کہ 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ بندے ان حرمت والے مہینوں میں اپنے دامن زندگی کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والی زندگی بھی ہماری بہتر ہو جائے اور اللہ کی مرضی پر ہم گزارنے والے بن جائیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم حرمت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کی حرمت کا پورا خیال کرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہیں اور ایک دوسرے کو ابھاریں کہ نیکی کے معاملے میں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اعمال پسندیدہ ہیں ان میں سر فہرست روزوں کا اہتمام ہے، نفل روزوں کی پابندی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو اس مہینے میں ادا کیے جانے والے روزے ہیں دوستو۔ تو لہٰذا نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی سے اسی حدیث میں پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے درمیانی حصے میں یا ایسے موقع پر جب پوری انسانیت سو رہی ہو، ایسے موقع پر اٹھ
کر اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، اللہ کے لیے عبادت کو بجا لانا. یہ نماز اللہ کو جسے ہم تہجد کہتے ہیں یہ بہت پسندیدہ نماز ہے. تو رمضان کے بعد اس محرم میں ادا کیے جانے والے روزے بہت پسندیدہ ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس دن روزے کی پابندی کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. عاشورے کا روزہ میں اللہ کی ذات سے آخرت میں اجر و ثواب کی پوری امید رکھتا ہوں اللہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ اکبر رب ذوالجلال معاف کر دیں گے، آپ کے گناہوں کو دھل کے رکھ دیں گے. ایک دن کا روزہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کو جب یہ خبر دی گئی کہ یہودی حضرات بھی عاشورے کا دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کیا کرتے تھے، آپ نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی خالف الیہود والمشرکین کہ تم یہودی اور مشرکین کی مخالفت کیا کرو. لہٰذا اس معاملے میں بھی آپ نے مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اگلے سال میری زندگی اگر باقی رہی تو میں 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا. اور اہل علم نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو عاشورے کا روزہ ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ افضل اور مناسب ہے. اگر آپ 9 کو نہیں رکھ پاتے ہیں، اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ 10 اور 11 اصل مقصود مخالفت کرنا ہے، اور یہ مخالفت 9 تاریخ سے بھی ممکن ہے اور 11 تاریخ سے بھی ممکن ہے. تو بہرحال عاشورے کے ساتھ ایک اور دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی جو نیت ہے اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. محترم حضرات، تیسری بات یہ ہے جو اس مہینے کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ مہینہ تاریخی ناحیے سے بڑا عظیم مہینہ ہے. جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تاریخ بنی اسرائیل ہمیں یاد آتی ہے، تاریخ فرعون ہمیں یاد آتی ہے، تاریخ موسیٰ ہمیں یاد آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی قوم سے جڑی تاریخ ہے جو اس مہینے سے وابستہ ہے. تو لہذا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فرعون جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کو جائز کر رکھا تھا، ہر قسم کی حدیں اس نے پار کر دیا. قتل و غارت گری یہ فرعون کی پہچان تھی، یہ فرعون کی عادت تھی، اور لوگوں پر ظلم کرنا یہ اس کی شناخت تھی، اور کبر و غرور یہ اس کی علامت تھی. ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم و بربریت سے جو بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی وہ یہی عاشورے کا دن ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دی. اسی لیے یہودی حضرات شکرانے کے طور پر اس 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر ایک بات ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں دوستو. بنی اسرائیل کا اللہ پر ایمان تھا، اور اس سے پہلے ان کی جو ماضی کی زندگی تھی اللہ اکبر ہر طرف سے انہیں ستایا گیا، ہر طرف سے انہیں آزمایا گیا. لیکن اللہ پر جن بندوں کا ایمان ہوتا ہے اللہ ان بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے دوستو. اللہ ان بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ ان بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے. دیکھیے گا آپ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلتے ہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کیا، رات میں نکلنے کا حکم دیا گیا. فرعون اور اس کے لشکر والوں سے بالکل چھپے چھپائے اپنی جو ہے قوم کو لے کر جو ہے جانے کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری اسباب کا پورا
پورا لحاظ رکھا، لیکن صبح سویرے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ادھر سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب مرنا یقینی ہے، اب مرنا یقینی ہے۔ انہیں صرف ظاہری اسباب پر ایمان ان کا جو ہے بھروسہ تھا، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بزرگ و برتر پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر اتنا کامل ایمان اور بھروسہ تھا، انہوں نے کہا جب بنی اسرائیل نے یہ بات کہی انا لمدرکون، اب تو بس ہم پا کر ہی رہیں گے، ہماری موت واقع ہو کر رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، اللہ اکبر، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ پر جو آپ کا ایمان تھا دوستو، ظاہری اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ پر جو آپ کا توکل تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے سمندر میں آپ کے لیے راستے بنائے۔ تو آج اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم موجودہ دور کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں یقیناً ہر کوئی ذی شعور اور باشعور انسان اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہماری اپنی ذہنیت کو کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے دوستو، ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی نازک گھڑی میں اس بات کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے، ہم یہ ایسی قوم ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس دھرتی پر بوجھ نہیں، ہماری کسی ادا سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے کسی کردار سے کسی کے دل کو ٹھیس اور تکلیف ہرگز پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اپنے کردار سے باور کرانے کا وقت ہے، صحیح عقیدے کو حاصل کرنے کا یہ وقت ہے، کتاب و سنت پر ڈٹ کر جم کر رہنے کا یہ وقت ہے، اللہ پر مضبوط ایمان لانے کا یہ وقت ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کالے بادل جو ہم پر منڈلا رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے دوستو۔ اگر ہم نے دعوت کے میدان میں اپنا کردار پیش کیا، قول و عمل میں اگر ہم نے بہتری لائی، اگر اسلام کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ کی قسم کوئی دشمن قوم ہمیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے صحیح عقیدے کی طرف لوٹیں، کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، خالص دین کی طرف لوٹیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے اس کے اندر بہتری آنی چاہیے، تبھی ہمارا مستقبل روشن ہوگا، تابناک ہوگا، یہ دن ہم سے جو ہے چھٹ جائیں گے، اور جو نسل آئے گی یقیناً امن والی سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ اسے فراہم کریں گے دوستو۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نجات دی کیونکہ اس قوم کا اللہ پر ایمان تھا، تو لہٰذا ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکایا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی امن والی زندگی ہندوستان میں ہمیں اللہ نے عطا کیا تھا، ہم نے ناقدری کی، دعوت کے میدان میں ہم نے سستی کی، اور اسلام کی صحیح ترجمانی ہم نے نہیں کرائی، اور آج دیکھیے ظالم قوم کو اللہ نے امت پر مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں، کوتاہیوں، سیاہکاریوں اور غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے دوستو۔ ہم اپنے جو ہے غفلت کے چادر کو نکالیں، غفلت کی چادر کو نکالیں، دنیا انسانیت کے سامنے یہ بتائیں سب سے بہترین قوم اگر کوئی مثالی قوم ہو سکتی ہے تو مسلمان قوم ہے دوستو۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ ایک اور بات جو اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو شہادت حسین کی بھی لوگوں کو یاد آتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں ہوئی، تاریخی حقائق سے یہ بات بالکل ثابت ہے دوستو۔ اس موقع پر یہاں پر ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، جس دین پر ہمارا ایمان ہے یہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر ہمارے جذبات کیسے ہوں، غم کے موقع پر انسان بے قابو ہوئے بغیر اس کے اپنے جو ہے اظہار غم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شریعت نے پوری طرح سے اسے بیان کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے
بعض اللہ کے بندے جب محرم کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اظہار ماتم کے نام پر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ادوات و حربات کے ذریعے اپنے جسم کو زخمی کرنا یہ ان کی پہچان ہے، اور بہت ساری بدعات و خرافات ان کی اپنی زندگی سے جڑ جاتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ایک بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں، یاد رکھیں دوستو، امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی المناک واقعہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دردناک واقعہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس غم سے بڑھ کر کیا کوئی اور غم ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی امت کے لیے اس غم سے بڑھ کر کوئی اور غم ہو نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، 300 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ان کے شاگرد 300 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کی قسم کسی نے اللہ کے نبی کی وفات کو لے کر ماتم نہیں منایا۔ یہ ماتم منانا یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے دوستو۔ اظہار غم کے لیے شریعت نے 3 دن کی اجازت دی ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو لا سکتے ہیں آپ، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا اظہار آنکھوں سے کر سکتے ہیں آپ، آنسوؤں سے کر سکتے ہیں آپ، اور 3 دن کے بعد اظہار غم سے بھی منع کیا گیا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئیں، 1400 سال کی تاریخ گزر گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں، خود آپ مدراس کی جو حالت کا جائزہ لے کر دیکھیے، کتنے ایسے علاقے نظر آئیں گے جہاں پر لوگ باقاعدہ تماشا بین بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ایسے مقامات سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان لوگوں کے سلسلے میں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو یہاں پر ایک اور بات بھی ہم نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، ایسی نازک گھڑی میں جب تاریخ کے حوالے سے جڑی یہ بات ہے، یہاں پر بعض لوگ اللہ ہدایت دے بعض صحابہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض صحابہ کو برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان نہیں دوستو، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان صحابہ کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہر صحابی کا احترام ہونا چاہیے، ہر صحابی کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل کے بعد اور نبی کی کوششوں کے بعد اگر آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان صحابہ کی کوششوں کی مرہون منت ہے، ان صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے دوستو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے امتیوں، تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک معمولی ذرے کو بھی وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا۔ لہٰذا صحابہ کی تعظیم ہونی چاہیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، جیسے انہوں نے پاک باز زندگی بسر کی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ویسا ایمان ہمارا ہو، ویسا تقوی ہمارا ہو، ویسی للہیت ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ان صحابہ کے ایمان کے بارے میں گواہی دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا، ہدایت پر آنا چاہتے ہو، صحیح راستے پر آنا چاہتے ہو، اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بناؤ۔ ایک صحابی کو برا بلا کہنا بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دوستو۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور آخر بات یہ ہے، 1440 پر 5 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے ہم سے اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہم سے رخصت ہو گیا، ایک سنہرا باب ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب اس موقع پر ہمیں جائزہ لیتے ہوئے آنے والی زندگی کو بہتر بنانی چاہیے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، محرم میں داخل ہوتے ہی ہجرت کا واقعہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، ہجرت کی تاریخ بھی ہمیں یاد آتی ہے۔ ایک بات میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ہجرت کا مطلب قربانی ہے، ہجرت کا مطلب قربانی ہے۔ صحابہ نے کتنی عظیم قربانی پیش کی اس دین کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، رشتہ داروں کو قربان کر دیا، اپنی جائیداد کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، آبائی وطن کو قربان کر دیا۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یہ ہجرت آپ کے سابقہ تمام گناہوں کو دھل کے رکھ دے گی۔ اتنی عظیم عبادت ہے، یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آپ
آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی زندگی میں قربانی دینے کا ہنر پیدا کیجئے، قربانی دینے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ ذی الحجہ سے بھی ہم نے یہی سیکھا اور محرم سے بھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، بہت بہترین بات اہل علم نے کہی، اسلامی تاریخ کی شروعات بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز محرم یہ بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ کا اختتام ذی الحجہ وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک مسلمان کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کے لیے ہر قسم کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محرم کے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت و خرافات جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، ہر قسم کی بدعت اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم اور دشمن قوم جو مسلمانوں پر مسلط ہونا چاہتی ہے اور مسلمانوں کی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتی ہے، اللہ اس ظالم قوم کی ناپاک سازشوں کو مٹی میں ملا دے اور ہم سب کو اپنے دین پر اے اللہ پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، کتاب و سنت والی زندگی نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما اور حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر ہم سب کو خاتمہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ شعائر الدين اللهم احفظ شعائر الدين اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ شعائرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون